قابل احترام معزز سامعین اور میری اسلامی اور دینی ماں اور بہنوں، چونکہ قربانی کے مسائل اور فضائل کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے آج بھی قربانی کے عنوان سے صرف ایک بات عرض کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی کی حقیقت اور تاریخ کیا ہے۔ قربانی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور قربانی کا عمل ہر قوم اور ہر ملت میں تھا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے، لیکن قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے پہلے عبادت کا مقام حاصل ہوا، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ چونکہ نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے حکم دیے جانے کے برابر ہوتے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جگر کے گوشے کو ذبح کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ پھر بھی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ نیک اور بردبار بیٹے نے جواب دیتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ کو اللہ کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ کیا جذبہ تھا باپ بیٹے کا کہ دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ اپنے اکلوتے فرزند ارجمن کو اللہ کے نام پر قربان کرنے اور بیٹا خدائے مہربان کے نام پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر! یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بیٹا اللہ کا فرمان پورا کرنے کے لیے خوش دلی سے تیار ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر مکہ سے منا کی طرف چل دیے، اور منا پہنچ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ ایک چھری لیا اور منا کے میدان میں داخل ہو گئے۔ چونکہ اللہ کی حکم کی تعمیل کے لیے باپ بیٹے دونوں دل و جان سے تیار تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا اور ذبح کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن پھر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹا، کیونکہ باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پروردگار کا اشارہ پا کر اپنے لقطے جگر نور نظر کو قربان کرنے کے لیے زمین پر پیشانی کے بل لٹا دیا ہے،
اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نام پر مر مٹنے کو اپنی ابدی سعادت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو ذبح ہونے کے لیے بخوشی زمین پر لٹا چکے۔ باپ بیٹے دونوں نے اللہ کا حکم پورا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، بلکہ پوری کوشش کر ڈالی۔ لیکن چونکہ اللہ تو اپنے بندوں کے دلوں کی نیتوں کو بھی جانتے ہیں، جب اللہ نے دیکھا کہ یہ دونوں بندے اپنی نیتوں میں 100% سچے اور پکے ہیں اور اپنی نیتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جوان بیٹا زمین پر پیشانی کے بل لیٹا ہوا ہے اور بوڑھا باپ اپنے بیٹے کے گردن پر چھری زور سے چلا رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر رحمت خداوندی جوش میں آئی اور آسمان سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا ہے۔ اور اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک مینڈا بھیجا اور کہا، اس مینڈے کو اپنے بیٹے اسماعیل کے بدلے ذبح کر دو۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لختے جگر کے بجائے اس مینڈے کو ذبح کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں اور میری دینی و اسلامی ماں اور بہنوں، یہ قربانی کی ابتدا کا واقعہ ہے۔ اس واقعے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنا عبادت بنا دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کو اپنی امت میں بھی جاری کرتے ہوئے ہر صاحب نصاب مالدار مسلمان پر قربانی کو واجب قرار دیا۔ قربانی کی اسی حقیقت اور تاریخ کے طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد اور ابن ماجہ کی ایک روایت میں اشارہ فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، حضور ان قربانیوں کی حقیقت اور تاریخ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی اور نسلی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔ محترم حضرات، یہ قربانی کی تاریخ اور حقیقت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صاحب نصاب مسلمان کو خوش دلی کے ساتھ قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔